اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرتے ہیں with the hurt in mind، لیکن ہم اسے اردو میں ریڈ کریں گے، اردو میں پڑھیں گے، کیونکہ اردو ہماری کمفرٹ لینگویج ہے۔ اس سے پڑھنا، سمجھنا اور فیل کرنا ہر چیز آسان ہے۔ انگلش کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ہمارا اردو سے جو تعلق ہے تو وہ ہمیں فیل کرنے میں مدد دیتی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں امیجنیشن میں مدد دیتی ہے۔ بیسکلی یہ بک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مورل اور ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس بک کو۔ میکائل احمد اسمتھ کی لکھی ہوئی ہے یہ بک، دماغ میں دل کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی اور جذباتی ذہانت، میکائل احمد اسمتھ۔ یہ بک کا انٹروڈکشن ہے۔ ٹھیک ہے، کنورٹس تھے کیا؟ کنورٹ میکائل احمد، ہاں، اور اسمتھ بھی لگا ہے۔ یا تو کسی ایسے اسٹیٹ میں ہوں گے جہاں پہ ایسے نام ہوتے ہوں گے، یا کنورٹڈ ہو گیا ہے کچھ۔ کنورٹڈ ہی ہیں، ایسے نام نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے اپنا پرانا بھی رکھا ہے کہ ان ہاں، کا نشاندہی بھی رہے، وہ سر نیم شاید ہوگا نا۔ کون تھے، ہاں وہ کون تھے اور ہاں، کیا ہو گئے، بدل گئے۔ تو یہ بھی انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی اور لوگ اس سے عبرت لیں۔ صحیح بات۔ اور وہ جو سر نیم ہوتا ہے یا آپ کی کاسٹ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہو، وہ چینج نہیں ہو سکتی، وہ تو وہی رہے گی۔ تو اسمتھ شاید اسی کی ہے نشاندہی۔ پہلے کرسچن رہے ہوں گے، اسمتھ وغیرہ وہی ہوتے ہیں۔ لگن، ان تمام لوگوں کے لیے جن کے دل اور آنکھیں اندھی تھیں اور پھر اللہ نے انہیں بینائی سے نوازا، یہ کتاب آپ کے ادراک کو تیز کرے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے راستے کی کسی پکار کو سنتے ہیں، یہ کتاب آپ کو رہنمائی فراہم کرے۔ میرے اساتذہ کو جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندھیروں سے نکالا، پھر مجھے دوبارہ دیکھنے کا طریقہ سکھایا، یہ کتاب آپ کے دلوں کو خوش کرے۔ میری والدہ اور میرے والد کے لیے جو مجھے مسلسل ترغیب دیتے رہے، آپ محمد میں کمال کا خدائی تحفہ دیکھیں۔ تعارف بھی پڑھ لیتے ہیں کہ میں اس کتاب کو کبھی بھی لکھنے کے قابل نہ ہوتا اگر یہ بہت سے خاص لوگ نہ ہوتے جنہوں نے مجھے راستے میں متاثر کیا۔ میں اپنی پیاری بیوی سارہ کے لیے اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے اصل مخطوطہ لکھتے ہوئے مجھے آگے بڑھایا۔ اگر اس کی حوصلہ افزائی اور حمایت نہ ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب آج یہاں نہ ہوتی۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں ڈاکٹر نمیرہ اختر کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے میری تحقیق کا جائزہ لینے اور میرے خیالات کو چیلنج کرنے میں ان گنت گھنٹے صرف کیے۔ میں اپنی پرائمری ریسرچ اسسٹنٹ سسٹر راؤ اواد کا ان کی باریک بینی سے تحقیق کے لیے تہ دل سے مخروض ہوں۔ یہ کہنا ایک چھوٹی سی بات ہوگی کہ اس کی تحقیق جذباتی ذہانت کی ریڑھ کی ہڈی کو پیشن گوئی کی روایتوں کے ساتھ ملاتی ہے۔ میں اس پروجیکٹ کی حمایت کرنے اور مجھے اس کتاب کو جمع کرنے کا موقع فراہم کرنے اور آخر میں اپنے ایڈیٹرز ہاشم میریش، سیلی الویسنی اور آسیہ احمد کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ کے وقت، بصیرت اور رہنمائی کے لیے آپ کا شکریہ۔ تعریف تھی وہ، اب ہے تعارف۔ میں اس کتاب کا آغاز ایک سادہ سا سوال پوچھ کر کرتا ہوں، آپ سب سے ذہین شخص کون ہے؟ تاریخ ان مردوں اور عورتوں سے بھری پڑی ہے جنہیں ہم نے عقل کی علامت قرار دیا ہے اور جن کے لیے ہم نے انعامات ان کے ہاتھوں میں رکھے ہیں کیونکہ وہ سب کے سامنے بت بنے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ہم اس بنیادی سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے ہیں کہ ذہانت کیا ہے اور عقل کا کردار کیا ہے۔ یہ ارسطو تھا جس نے محسوس کیا کہ کس چیز کی صحیح فعل کو سمجھ کر خوبی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک آنکھ کو اس قدر مفید سمجھا جاتا تھا جتنا وہ دیکھ سکتی تھی، اسی طرح عقل اپنے کام کی تکمیل کے لحاظ سے ہی قابل تعریف سمجھی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے ابتدائی سوال کا جواب دینے سے پہلے عقل کے کردار اور عمل کی وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ اکثر زندگی کے آسان ترین سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری کیا قدر ہے اور ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے مفروضوں پہ سوال اٹھانے کے پابند ہیں
کیونکہ وہ ہمارے عالمی نظریے کی بنیاد بناتے ہیں، چاہے صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم جو ہیں یا بننا چاہتے ہیں اس پر سچے رہنے کی کوشش کریں۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جب یہ سوال ایک مذہبی مسلمان سے بھی کیا جاتا ہے تو جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ روچسٹر یونیورسٹی کے 2013 کے ایک مطالعہ جس کا عنوان تھا انٹیلیجنس اور مذہبیت کے درمیان تعلق، وہ پایا جسے وہ ذہانت اور مذہبیت کے درمیان کی منفی تعلق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگ ذہین ہوتے گئے وہ کم مذہبی ہوتے گئے۔ مطالعہ اس ڈیٹا کے 3 ممکنہ وجوہات پیش کرتا ہے۔ زیادہ ذہین لوگوں کی موافق ہونے کا امکان کم ہوتا ہے، اسی طرح وہ مزاحمت کرتے ہیں مذہبی عقیدہ۔ وہ اپنی سوچ میں زیادہ تجرباتی ہوتے ہیں، تجزیاتی ہوتے ہیں، جو کہ جیسا کہ مطالعے کا دعویٰ ہے مذہبی عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ 3 اور آخر میں مذہب اپنے پیروکاروں کی زندگیوں میں کچھ اہم کام انجام دیتا ہے جو ذہانت سے عطا ہوتے ہیں۔ اتنے ذہین لوگوں کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مطالعے میں 1928 سے 2012 تک کے پھیلے ہوئے 63 دیگر مطالعات پہ غور کیا گیا۔ 63 مطالعات میں سے ان میں سے 53 نے بتایا کہ جتنا زیادہ ذہین شخص ہوگا اتنا ہی زیادہ امکان ہے وہ شخص مذہبی عقیدے سے کترائے گا۔ اس معاملے میں جو حتمی نتیجہ اخذ کیا گیا وہ شاید بنیادی وجہ ہے کہ میں اس کتاب کو کیوں لکھ رہا ہوں۔ مصنفین اپنی تحقیق کا اختتام یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ زیادہ تر موجودہ وضاحتیں منفی تعلق کی ایک مرکزی تھیم کا اشتراک کرتی ہیں۔ یہ بنیاد کی مذہبی عقائد غیر معقول ہیں، سائنس میں لنگر انداز نہیں ہے، قابل آزمائش نہیں ہے اور اسی وجہ سے ذہین لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہیں جو بہتر جانتے ہیں۔ تو عقل کو الہیت سے کیوں نکالا گیا؟ جان لاک اور باروچ اسپینوزا سے شروع ہو کر مغربی دانشوروں نے عقلیت کو روح سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ لاک اور اسپینوزا نے اس سوچ کو مادی قرار دینے میں رہنمائی کی اور یہ کہ دماغ اور دماغ ایک اور ایک ہیں۔ نفسیات اب روح نہیں تھی، یہ دماغ بن گیا۔ جارج مکاری سول مشن میں لکھتے ہیں کہ لاک نے عقلی روح کو اس کی عظیم ترین صفات سے چھین لیا۔ سوچ، یادداشت اور شعور کی صلاحیتوں کو زبردستی ایک عقلی فیکلٹی میں تبدیل کیا اور اسی طرح جذبہ حکمرانی تو ہم پرستی اور جنونیوں کو عقلی حضرات سے الگ کرنا چاہا۔ 1689 میں انسانی تفہیم سے متعلق ایک مضمون کے مطالعے نے مکمل طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح دانشور جسم اور روح کے درمیان تعلق کو سمجھتے ہیں، اور اس عمل میں عقل اور ذہانت کی نئی تعریف کی گئی۔ اس اصطلاح کو اپنے استاد تھامس ویلیس سے مستعار لے کر لاک نے سوچنے والے مادے کا تصور متعارف کرایا۔ اس کے ذریعے وہ 2 چیزوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا جو ڈیکارٹس نے محسوس کیا کہ حقیقی امتیاز ہے۔ جسم اور روح کے درمیان تعلق کے بارے میں کارٹیسی فلسفہ مادی جسم اور غیر مادی عقلی روح کے درمیان تقسیم کے مطابق ہے، جیسا کہ ڈی امینا میں ارسطو نے وضاحت کی ہے کہ ڈیکارٹس نے اپنے مراقبے پر پہلا فلسفے میں وضاحت کی کہ اس کا مقصد یہ ظاہر کرنے کا تھا کہ انسانی دماغ یا روح جسم سے الگ ہے۔ ان غیر مذہبی لوگوں کی تردید کرنا تھا جو صرف ریاضی پہ یقین رکھتے ہیں اور نہیں کریں گے۔ اس کی ریاضیاتی مظاہرے کے بغیر روح کی لافانیت پر یقین کریں۔ لوکی کی جسم اور روح کی تقسیم کے مذہب پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ بہت سے لوگوں کے لیے واضح تھے۔ مکاری لکھتے ہیں کہ لاک کو آئزیک نیوٹن کی طرف سے ایک غصہ بھرا خط موصول ہوا جس نے 6 سال قبل اپنا شاہکار شائع کیا تھا۔ لاک کا مضمون پڑھ کر نیوٹن کو غصہ آ گیا۔ ان کے مطابق لاک نے اخلاقیات کو تباہ کر دیا تھا اور وہ ملحد بن گیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے غصے کی معافی مانگی اور مادیت کے خلاف کام جاری رکھا۔ لاک کے مضمون نے مذہب کے لیے ایک واضح خطرہ لاحق کر دیا تھا، سائنس اور مذہب کے درمیان ایک حد بندی کر دی۔ وہ خود عیسائیت کے لیے وقف رہے، لیکن یہ متنازع مضمون تھا جو بعد میں لافانی روح کو مادہ بنانے کا بنیادی سبب بن گیا۔ لاک نے خود اس عقیدے کو برقرار رکھا کہ انسانوں میں ایک غیر مادی روح ہے جس کی اصل الہی تھی، لیکن اس مضمون کے ساتھ اس نے شاید روح کا سب سے واضح پہلو، اس کی عقلیت کو چھین لیا اور اس دماغ کا نام دیا۔ لاک اور باروچ اسپینوزا سے پہلے نفسیات روح تھی، دماغ نہیں۔ ابتدائی فلسفیوں نے جن کی پیروی ڈیکارٹس نے اور دیگر نے کی، انہوں نے روح اور جسم کے بارے میں دوہری نقطۂ نظر اختیار کیا۔ ابتدائی فلسفیانہ فکر کی بنیاد پر وجود کی عظیم زنجیر یا اسکالر نیچر نے تمام چیزوں کو ایک درجہ بندی کے اندر رکھا جس کی بنیاد اس کی روح کی قسم پر ہے۔
डी امینا میں ارسطو نے تمام جانداروں کو روحوں کی 3 اقسام میں تقسیم کیا۔ پودوں کے اندر موجود غذائیت والی روحیں، اس کے بعد حیوانیات کے اندر موجود حساس روحیں، اور آخر میں انسان کے اندر موجود عقلی روح۔ یہ تقسیم اسلامی روایت میں رازی غزالی اور ابو زید البالخی اور ابن سینا کے تصانیف میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ابن سینا جو ارسطو کے ڈی امینا پر اپنی تفسیر کے لیے مشہور ہیں، روحوں کی مختلف اقسام کے لیے ایک مفصل وضاحت لکھی جسے کتاب النجاج کہتے ہیں۔ اگرچہ اس کے پیش کردہ اور بیان کردہ بہت سے نظریات بلا شبہ اپنے پیشروؤں سے لیے گئے ہیں، ابن سینا کچھ نظریات کے لیے نئی توجیہات پیش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ارسطو کے کچھ نظریات پہ ثبوت کا نظریہ بھی تیار کرتا ہے۔ روح ایک واحد جنس کی طرح ہے جو کچھ طریقوں سے 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلی نباتاتی روح جو پہلی انٹیلیجی ممکنات کا ادراک ہے۔ دوسری حیوانی روح جو ایک قدرتی جسم کی انٹیلیجی ہے جس میں اس قدر اعضاء موجود ہیں۔ یہ افراد کا ادراک کرتا ہے اور اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے۔ تیسرا انسانی روح ہے جو کسی فطری جسم کا پہلا انٹیلیجی ہے جس میں اعضاء موجود ہیں، جہاں تک یہ عقلی انتخاب اور عقلی کٹوتی کے ذریعے کام کرتا ہے، اور یہ کہ وہ عالمگیر کو محسوس کرتا ہے۔ ابن سینا کے نزدیک انسان نچلے درجے کا اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس عقلی روح ہے۔ ابن سینا کے مختلف روحوں کے ٹوٹنے سے کچھ مشہور ترین قرآنی تفسیر کو متاثر کیا گیا۔ اگر قرآن کی کوئی ایک آیت ہے جو واضح طور پر بنی آدم کو برتری کا درجہ دیتی ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی 7ویں آیت ہے۔ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو پاکیزہ چیزیں عطا کی اور ان کو بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی۔ اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے عظیم مفسر اور عالم فخر الدین رازی اپنے قارئین کو یہ بتاتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ انسانی اور حیوانی زندگی میں 5 بنیادی صلاحیتیں مشترک ہیں: غذا کی ضرورت، نشوونما، تولید، حسی ادراک اور آزادانہ حرکت کرنے کی صلاحیت۔ اس کے بعد وہ اس بات پر بحث کرتا ہے جسے وہ سب سے اہم عنصر کے طور پر دیکھتا ہے جو انسانوں کو دوسری تمام زندگیوں سے ممتاز کرتا ہے۔ انسان کو ایک اور صلاحیت سے پہچانا جاتا ہے، وہ عقلی یا فکری صلاحیت ہے جو وجود میں موجود چیزوں کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے جیسا کہ وہ اصل میں ہے۔ اس صلاحیت کے اندر اللہ کی معرفت کا نور منور ہوتا ہے، اس صلاحیت کے اندر اس کی عظمت کا نور چمکتا ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جو اس کے رازوں کو دیکھ سکتی ہے، اور یہ قدرت اللہ کی مخلوق کی طرف سے ہمارے اندر موجود ہے جس کے حکم سے اس کی مخلوقات کو اس کی جگہ ملی ہے۔ اللہ کی سب سے پاک اور مقدس۔ رازی کے اس بیان کا تجزیہ کرنے سے پہلے آئیے اس فکری ماحول اور سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں جس میں وہ رہتے تھے۔ رازی کا انتقال 1208 عیسوی میں تھامس ایکوناس کی پیدائش سے تقریباً 16 سال قبل اور اخلاقی علاج کے والد فلپ پینل سے 500 سال قبل ہوا۔ رازی کے عقل سب سے اولین تحفہ تھا جو بنی آدم کو عطا کیا گیا تھا۔ رازی کے لیے عقل سب سے اولین تحفہ تھا جو بنی آدم کو عطا کیا گیا تھا۔ اس کا استعمال یہ یہاں کلیئر نہیں ہے کہ اس طرح مادی جسم سے الگ ہے۔ اس مسئلے پر ڈیکارٹس اور بیکن نے سوچ کے پرانے نمونوں کو تبدیل کرنے اور اس پر قابو پانے کے لیے کامیاب جنگ لڑی جسے وہ ایک فکری اندھاپن سمجھتے تھے جو مذہبی عقیدے سے پیدا ہوا تھا۔ بیکن نے محسوس کیا کہ علم کی اصل بنیاد فطری دنیا اور وہ معلومات ہیں جو حواس کو فراہم کرتی ہیں۔ بیکن نے علم کی افادیت کی طرف توجہ مبذول کرائی اور محسوس کیا کہ علم طاقت پر مشتمل ہے، خوبی نہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ علم میں پائی جانے والی عملی افادیت کی وجہ سے خوبی ابلتی ہے۔ یہ بیکن تھا جس نے ابتدائی فلسفیوں کے خلاف استدلال کی طاقت میں بہت زیادہ امید رکھنے کے الزام کی قیادت کی۔ بیکن کے خیالات ڈیکارٹس کے فلسفیانہ انقلاب کے وقت کے ارد گرد تشکیل پائے تھے جس نے تجویز کیا کہ خدا کا وجود صرف ثانوی طور پر خود کے علم کے لیے جانا جاتا ہے۔ ڈیکارٹس نے انسانی عقل کو تمام حکام کی اعلیٰ قرار دیا، عیب کو وحی سے استدلال کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ سوچ میں اس عالمی تبدیل کو درست اور فصاحت کے ساتھ رچرڈ ٹارنس نے بیان کیا۔ یہاں جدید نفس کا پروٹوٹائپیکل اعلان تھا جو ایک مکمل طور پر الگ خود ساختہ ہستی کے طور پر قائم کیا گیا تھا جس کے لیے اس کی اپنی عقلی خود شناسی بالکل بنیادی تھی، اپنے سوا ہر چیز پہ شک کرنا۔ یہی عالم نظریہ بھی ہے جو کسی بھی قسم کی یقین کو نادانوں کا خاصا سمجھتا ہے اور شک و شبہ کو ذہین کا آخری ہدف سمجھتا ہے۔ اس دور میں کسی بھی قسم کی یقینی بات کو ایک مضحکہ خیز سمجھا جاتا ہے۔ اس بات کے بارے میں یقین کو چھوڑ دو جو حقیقت کے دائرے سے باہر ہے۔ جیسے ادراک کی حدود اور غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے انسان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنی عقل اور عقلی صلاحیتوں کے غار میں شک و شبہ سے پناہ مانگی، لیکن یہ بھی اس کی ناکامی ہوئی۔ ہماری موجودہ دور میں مابعد جدید دانشوری کے غیر مستحکم کمل پیٹ
پر کھڑے ہو کر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم کے آسمانوں پر غور کرنے کی قرآنی کہانی اس کی تلاش تخلیق کار جدید انسان کی حالت زار کی پیشن گوئی کر رہا ہے جو پہنچنا چاہتا ہے۔ عقل اور تجزیے کے ذریعے الہی کی موجودگی میں ابراہیم کی کہانی کی خوبصورتی میں مزید جاننے کے لیے الہی مدد کی ضرورت کا اعتراف شامل ہے۔ ابراہیم نے اپنی صلاحیتوں کے حدود اور اپنی عقل کا اللہ پر انحصار کو محسوس کیا۔ جو چیز انسان سے پوشیدہ ہے اسے ظاہر کرنا اور روشن کرنا وحی کا کردار ہے۔ جس طرح جسمانی نظر کا دار و مدار بیرونی روشنی پر ہے، اسی طرح عقل کو بھی اس کے لیے بیرونی روشنی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، نبوت کا اسلامی تصور ڈیکارٹس کی انسانی عقل کی حتمی اتھارٹی کے طور پر تخت نشین ہونے کی چیلنج کرتا ہے اور دلیل دیتا ہے کہ حقیقی روشن خیالی کا نتیجہ تب ہوتا ہے جب عقل وحی کے ذریعے رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن اس خصوصیت کے برعکس علم طاقت ہے۔ قرآن عقل کی بنیادی کام اور فائدے کو اللہ کو پہچاننے اور تسلیم کرنے کی صلاحیت کے طور پر نمایاں کرتا ہے۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے مقابلے میں اسلامی علم عمل شک کو دل کی ایک روحانی بیماری سمجھتا ہے جس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو مرتے دم تک اس کے دل اور روح کو اذیت دیتا ہے۔ شک کو اندھیرا سمجھا جاتا ہے جیسے بادل سورج کی روشنی کو روکتے ہیں۔ یہ تمثیل علم کو ایک الہی روشنی مانتی ہے جو انسان کے اندر اور باہر نامعلوم کو روشن کرتی ہے، اور اس نور کا حتمی منبع اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید جنون کو شک کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے قرآن کے دوسرے باب کے آغاز سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جبکہ میرا ماننا ہے کہ مسلمانوں کو ان قوتوں کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے جو ان کے عالمی نظریات کی تشکیل کرتی ہیں، اور ان کے مذہبی عقائد کے لیے ان عالمی نظریات کو اثرات کو سمجھنے کی یہ اس کتاب کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ یہ کتاب قارئین کے سامنے پیشن گوئی کی ذہانت اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ناقابل فہم تعمیر پیش کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت کے لیے ایک قابل فہم تعمیر پیش کرتی ہے۔ پیش گوئی کی ذہانت کا نمونہ جسے ہم پیش کریں گے وہ وحی کے ذریعے الہامی ہے۔ یہ نبی کا اقوال تھا جو اپنے آپ میں غیر معمولی تھا۔ ان لوگوں کے دل جو خدا کے نبیوں کے ارد گرد ہیں، اور وہ بھی جو کئی سالوں بعد آئے تھے، پیغمبروں کی عقل پر ہماری توجہ اور اس کی اہمیت کس بھی طرح عقل کو وحی سے بالاتر نہیں رکھتی۔ جس طرح آنکھ بیرونی اور روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح عقل بھی وحی کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال نے انسان کے اندر کی تاریکی کو روشن کیا اور باہر کی دی تاریکیوں کو بھی روشن کیا۔ اگر کوئی اپنے پاس موجود متعدد ذہانتوں کا نمونہ ترقی کر سکتا ہے تو کوئی گہری بنیاد پرست تبدیلی اور اثر و رسوخ کا ایجنٹ بننے کی امید بھی کر سکتا ہے۔ ہم پہلے پیغام کو میسنجر سے الگ کر اس موضوع تک پہنچتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ میسنجر نے تبدیلی کو متاثر کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیے ہیں وہ اتنی ہی توجہ کے مستحق ہے جتنا کہ یہ پیغام پہنچانے کے لیے اسے کام سونپا گیا تھا۔ یہ کتاب نہ صرف پیغمبر کی عقل کی تحقیقات ہے بلکہ اس بات کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش ہے کہ اسلامی اسکالرشپ نے ہمیشہ انہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے ذہین کیوں سمجھا۔ یہ دانشوری کے پرچم کو دوبارہ حاصل کرنے اور اسے اس کی حقیقی مالکان خدا پر یقین رکھنے والوں کے ہاتھوں میں رکھنے کی کوشش ہے۔ اس پوری کتاب میں ہم ذہانت اور عقلیت کے مساوی تفہیم پر سوال اٹھاتے ہیں اور ایک متبادل ماڈل پیش کرتے ہیں جو دو الگ الگ ذہانتوں کو یکجا کرتا ہے، اور اخلاقی اور جذباتی عقل نبوی یا عقل یہ کتاب شروع کرنے کے لیے اگر آپ نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا تو ایک بہترین جگہ ہے، کیونکہ اس کے وجود اس کی پیغام اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں اس کی تفہیم کی بنیاد حصے کو ننگا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ علم کے تجربے کار طلباء کے لیے امید کی جاتی ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد جو عام طور پہ صرف معمولی طور پہ پیش کیا جاتا ہے ان کے لیے گہری تعریف حاصل کریں گے۔ سیکشن 1 میں انسانی زندگی میں عقل اور اس کی کردار کے بارے میں مختلف اسلامی اور مغربی نقطۂ نظر پیش کرتا ہوں۔ عقل کے لیے قرآنی اپیلیں پورے متن میں 40 مرتبہ پائی جاتی ہیں جو ہمیں یہ پوچھنے پر مجبور کرتی ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ سیکشن 2 پہ لے آتا ہے جو اس کتاب کا بنیادی حصہ ہے، جس میں ہم اپنی توجہ پیغمبر کی جذباتیات ذہانت کی طرف مضبوط کراتے ہیں۔
اس نے اتنے لوگوں کے دل کیسے جیتے؟ اس نے ایک پیغمبرانہ روایت میں کیوں کہا کہ لوگوں سے محبت کرنا اور ان سے محبت کرنا نصف عقل ہے؟ 5 میں نے محسوس کیا کہ کسی کی تبدیلی لانے اور دوسرا پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت صرف اسی ذہانت پر مبنی ہے۔ مجھے اپنے اندر ایک مسئلہ دیکھنے کے بعد اس مخصوص حصے کو لکھنے کے لیے مزید حوصلہ افزائی ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ گہرائی سے جڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ مجھ میں ان لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی جن سے میں نے سب سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں نے اس مسئلے سے کیوں جدوجہد کی۔ میرے رشتوں کا کم ہونا اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھا کہ میں نے ایک ایسے نبی کی پیروی کا دعویٰ کیا تھا جو میری تحقیق اور ہزاروں عینی شاہدین کی گواہی کی بنیاد پہ گہرے تعلق اور فہم کا مالک تھا۔ میں اس کے نقش قدم پر کیسے چل سکتا ہوں اور اس مسئلے کو حل کیے بغیر دوسروں کے دلوں میں تبدیلی کی تحریک کیسے دوں؟ لہٰذا میں نے صرف اور صرف جذباتی ذہانت کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا۔ یہ عقل کی اس مخصوص پہلو کی عدم موجودگی ہے جس نے ہمارے خاندانوں اور برادریوں کو جوڑنے والے بندھنوں کو گہرا دیا ہے اور ہم سے اسلام کے پیغام کو بین الثقافتی طور پر مؤثر طریقے سے پہنچانے کی ہماری صلاحیت کو چھین لیا ہے۔ اس قسم کی ذہانت امریکی مسلم کمیونٹیز کے لیے بالکل ضروری ہے کیونکہ ان میں بہت زیادہ تنوع ہے۔ ہماری کمیونٹیز کے اندر ثقافتی فالٹ لائنز کو نیویگیٹ کرنا بلا شبہ معززتی اخلاقیات نے ہمارے معاشرے کے اجتماعی اخلاقیات کو گہرا نقصان پہنچایا ہے۔ اسلام کے صحیح اور غلط کی جرأت مندانہ اعلان کو تیزی سے دخل اندازی کے گھٹن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اور طرز عمل کی مناسبت اور نامناسب ہونے کے بارے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی کمی نے ایک غیر مستحکم اور الجھن زدہ معاشرے کو جنم دیا ہے۔ تمام اغراض و مقاصد کے لیے الفاظ چاہیے کو لغت سے مکمل طور پر نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس کی اپنی ذات کے علاوہ مناسبت کوئی بیرونی معیار نہیں ہے۔ سیدھے الفاظ میں مجھے صرف وہی کرنا چاہیے جو مجھے مناسب لگتا ہے۔ آخری حصے میں ہم سنگل اور ڈبل لوپ لرننگ پر بات کریں گے اور سیکھنے کی یہ 2 سطحیں جذباتی ذہانت کی جذباتی اجزاء سے کیسے متعلق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے کو کیسے متاثر کیا اور اتنے مختصر عرصے میں اتنی ڈرامائی تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے ایسی بنیادی تبدیلی کیسے لائی؟ مجھے امید ہے کہ یہ آخری حصہ اساتذہ اور والدین کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لوگوں کے یہ 2 گروہ میرے اندازے کے مطابق سماجی اور انفرادی اصلاح کے لیے بہترین پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ خوش قسمتی سے پیغمبر کے استعمال کردہ طریقوں کا مطالعہ اور ان پر عمل کرنے سے کوئی اس بات کا یقین کر سکتا ہے کہ ان کی طرف سے جو تبدیلیاں لائی جائیں گی وہ معنی خیز ہوں گی۔ خطبہ وداع کے دوران کوہ عرفہ پر اپنے لاکھوں صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم سے اس بات کی تصدیق مانگی کہ آپ نے جو امانت دی تھی اس پر عمل کیا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے اس نے پوچھا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے جواب دیا واقعی آپ کے پاس ہے۔ پھر انگلی سے اشارہ کیا آسمانوں کی طرف۔ اس نے کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ چونکہ اس کے ساتھیوں نے اس کے طریقوں کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کی طرف سے یکسر تبدیل کیا گیا تھا، اس لیے وہ انہی طریقوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کے قابل تھے۔ اس کتاب میں میرا بنیادی مقصد آپ کو بھی ایک ننگا گواہ بنانا ہے۔ سب سے ذہین، یہ 2006 کا موسم گرما ہے اور میں رکن الدین کی گلیوں سے گزر رہا ہوں۔ دمشق کے ایک چھوٹے سے علاقے جو ابو نور یونیورسٹی کے ارد گرد ہے۔ رکن الدین یا ایمان کا ستون دمشق شہر کے اندر ایک چھوٹا سا پڑوس تھا۔ کتابیں اور نوٹ بکس لے کر کلاس میں آنے اور جانے والے مقدس علم کے طالب علموں کے ہلچل کے درمیان مجھے ایسا لگا جیسے میں باضابطہ ہاں جی یہ سٹارٹ ہو گیا ہے نا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے مجھے تھوڑی ہاں بہت، اور مطلب تھوڑا اور ڈیپ میں گئے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں یہاں پہ ہاں روک دیں، کل اسے کریں کیونکہ مجھے جانا ہے۔ صحیح یہ ہاں اٹھ جائیں تو تھوڑا بالکل تیاری کرتے ہیں۔ ہاں صحیح تو صحیح۔ ان کا آج ہمارا انٹرو یہاں تک تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی یہ نشست برخاست کریں، ہم رائٹر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں رائٹر کے بارے میں ڈسکس کیا کہ رائٹر کون تھے۔ ان کا نام بتاتا ہے کہ یہ بائی بورن مسلم نہیں تھے۔ نام سے ہمیں ایسا فیل ہوا کہ شاید یہ بائی بورن مسلم نہیں تھے، تو ہاں جی یہ بائی بورن مسلم نہیں تھے۔ ان کا اصل نام ہے مائیکل وی اسمتھ، لیکن زیادہ تر لوگ انہیں شیخ میکائل احمد اسمتھ کے نام سے جانتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے وہ کرسچن خاندان میں پلے بڑھے اور ایک اسپرچل کرسچن خاندان میں پلے بڑے تھے، اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور دارالعلوم المدائنہ میں تحقیقات اور تعلیم حاصل کی، اور بعد میں جامعہ ابو نور دمشقس سیریا میں عربک اور ڈیپر اسلامک اسٹڈیز کی، اور ان کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری خدمات ہیں۔
اگر ہم چلتے ہیں اپنی اس کتاب کی طرف، تو اس کتاب میں شیخ میکائل نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایموشنل انٹیلیجنس یا قلبی ذکا، مورل اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس پر گہری نظر ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کو سمجھ کر اپنائیں اور تو ہم اپنے رشتے اور دوسروں کے ساتھ رابطے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان کے ماڈل کے مطابق ایموشنل انٹیلیجنس ایسا ٹول ہے جو اللہ کے پیغام کو انسان تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ کتاب کی خوبصورت نکات ہے ٹو بی لوڈ بائی پیپلز از ہاف آف انٹیلیجنس، یعنی کہ لوگوں میں محبت پانا بھی انٹیلیجنس کا آدھا حصہ ہے۔ یہ اس کتاب کا ابتدائی تعارف ہوا آج پوری نشست میں۔ اب انشاءاللہ کل سے ہم اس کے ایکچوئل میٹر کی طرف چلیں گے، اصل متن کی طرف چلیں گے کہ یہ کتاب ہمیں کیا بتا رہی ہے، اس کے پہلے حصے کی طرف انشاءاللہ کل سے آگے چلتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔